آیتیں نہیں بنتی، خدا پہ تم ہی کو چھوڑا، وہی جانے کہ تم کیا ہو۔ ہمارے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند نشستیں چل رہی تھیں۔ معراج نبی کے نوازشات پہلو، اس پہ ہم نے خیر کثیر گفتگو کی۔ پھر قرآن کریم کے حروف سے نبی پاک علیہ السلام کی معراج کو اور شان کو بیان کیا۔ آج اس حوالے سے تیسری نشست ہے جس میں معراج کیوں ہوئی، معراج کیوں ہوئی، ایک یہ ٹاپک آپ کی بارگاہ میں ذکر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا انکار کرتے ہیں وہ کون ہیں، ان کے ضعیف اقوال اور فاسد عقیدے کون سے ہیں، اور ہم جو اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج بیان کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن میں کہاں اس کا ذکر ہے، حدیث رسول میں اس کا کہاں ذکر ہے، کتنے صحابہ نے سرکار کی معراج کو ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کروں گا، چونکہ وقت پہلے کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات عشاء کے بعد کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آج اپنی گفتگو کو کم ہی وقت میں سمیٹوں۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی جو بات میں نے عرض کی کہ معراج کیوں ہوئی، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام کو جو مراتب فردن ملے ہیں، یعنی فرادی طور پہ جو ملے ہیں تمام انبیاء کرام کو جو مراتب، وہ سرکار کی ذات میں سب کو یکجا فرما دیا گیا۔ جو معجزات، جو کمالات انبیاء کرام کو فردن ملے، وہ سرکار کی ذات میں سب کو یکجا فرما دیا گیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوئی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس دسترخوان سے اپنے ہاتھ لگاتے ہیں، اگر انس بن مالک یا صحابی رسول اس دسترخوان کو تنور میں ڈالتے ہیں تو دست مصطفیٰ لگنے کی وجہ سے تنور کی آگ اس دسترخوان کو جلا نہیں سکتا۔ ادھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، نبی پاک علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ کے 2 شہزادوں کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر کے اپنے گواہی لے رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھیے کہ سرکار سوکھی لکڑی اور کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لیتے ہیں۔ وہ چھوٹی کنکڑیاں جس کے ہاتھ میں ہے وہ ابو جہل ہے، مٹھی اس کی بند ہے، وہ پوچھنے آتا ہے کہ کیا ہے بتائیے، اگر آپ بتائیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ کنکریاں بتائیں، میں کون ہوں؟ ابھی صرف مٹھی کافر کی ہے، مٹھی بندی ہے، ہاتھ میں کنکریاں ہے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کی توجہ فرمانے کی دیر تھی کہ سرکار کیا پوچھتے، وہ کنکریاں کافر کے ہتھیلی میں پڑی ہوئی یہ بتا رہی تھی یہ عام شخص نہیں بلکہ یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ ارے کافر کی مٹھی نے جب نکاح مصطفیٰ پڑھی تو مٹھی پہ کنکری نے مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام ہائے 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 عصا مارتے ہیں پتھر پہ تو پانی جاری ہو جاتا ہے، قرآن فرماتا پانی کے چشمے نکل جاتے ہیں۔ ایک قربان جاؤں تیری عظمت میں مصطفیٰ جان رحمت، تو اگر انگلیاں یوں بہائے تو پانی کے چشمے جاری کر دے۔ تقریباً روایتوں کے مطابق 1400 صحابہ 1400 مشکیزیں پانی کے بھرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں 1,00,000 اگر صحابہ ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ آب کوثر جو سرکار کو عطا ہوا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی یہ زمزم سے بھی افضل ہے، آب کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے، جس کو بریلی کا تاجدار فرماتا انگلیاں ہیں فیض پر،
انگلیاں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ پیاسے صحابہ ایسے جھوم کے پانی کی طرف آئے، انگلیاں پنج آب، پنج آب، پنج میں نے پانچ، آب میں نے پانی، پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر گئے تو آپ نے ایسا دم فرمایا، شوربہ نہ ختم ہوا، نہ آٹا ختم ہو رہا ہے، نہ سالن ختم ہو رہا ہے، اور جابر بن عبداللہ کی بیوی وہ آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ پڑی، توجہ مصطفیٰ پڑی، لیکن بی بی صاحبہ کے ہاتھ تھک نہیں رہے، وہ روٹیاں پکاتی جا رہی ہیں، صحابہ اس کو کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ سرکار کا کرم دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کلیم موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچے، تو پھر محبوب تھے، اس لیے رب نے اپنے نبیوں کو یہ شانیں دیں، یہ کرم، یہ فضل کیا، لیکن یہ تو امام الانبیاء تھے، سب سے افضل و اعلیٰ تھے، سب کے سردار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ پہنچے، اور اپنے محبوب کو مکان سے لا مقام بلا کر دیدار کروا کے یہی تو بتایا کہ تیرا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، جو کوئی نبی نہ دیکھ سکا وہ تو دیکھے گا۔ تو معراج کی حکمت یہ بنی کیونکہ مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، تو یہ ان کا حق تھا کہ جن کی ملک میں رب نے دو جہاں دے دیے، فرش جن کی ملک میں، عرش جن کی ملک میں، ساری ملکوں کو دیکھنے کے لیے اپنے محبوب کو بلایا، اور جس رب نے یہ ساری چیزیں دی تھی اس رب نے اپنا دیدار مصطفیٰ کو لامقام آ کے بلایا۔ اللہ معراج کیوں ہوئی ہے؟ معراج سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی ذات اور صفات کی گواہی دی ہے، جنت و دوزخ کی گواہی دی ہے، لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ کسی نے گواہی دینے کے لیے، وہ شاہد جو ہوتا ہے نا گواہی دینے والا، اس کا وہاں موجود ہونا شرط ہے۔ کوئی شخص کسی کے بارے میں گواہی دے گا تو وہ بتائے گا کہ میں موجود ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اسی کی طرف رب نے اشارہ فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ گواہی دیں گے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والے آپ ہیں، ڈر سنانے والے بھی آپ ہیں، سبحان اللہ۔ اسی کی طرف اشارہ ہوا، اور پھر ایک یہ بات اللہ نے فرمائی ایمان والوں کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کو خریدا، مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خریدا، اور بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ اب یہ لفظوں پہ بڑا آپ نے غور کرنا ہے، سودا ہوا ہے معرفت مصطفیٰ کی وجہ سے، یعنی اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو خریدا، یعنی اگر ایمان والے اللہ کی اطاعت کریں، احکام شرع کی پاسداری کریں، بدلے میں جنت ملے گی، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، بوسیلہ مصطفیٰ کے، معرفت مصطفیٰ سے ایمان والوں کو اللہ نے جنت دی ہے، بدلے میں ان کی جان کو خریدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا محبوب تم نے مسلمانوں کی جانوں کو دیکھا، تم نے مسلمانوں کے مالوں کو دیکھا، لیکن جو بدلہ ہم نے ان کو دیا ہے جنت کا، اب ذرا اٹھ فرش سے زمین سے اور جنت کی بھی سیر کر، دوزخ بھی سیر کر، تاکہ جس کی معرفت سے یہ سودا ہوا اسے بھی پتا چلے وہ کون سی جنت ہے جو رب میرے غلاموں کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے بھی معراج ہوئی ہے، اس لیے بھی معراج ہوئی ہے۔ خدا کی قسم کیا مرتبہ کیا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کا، اور عرش فرش 18,000 عالم سب مصطفیٰ کے قبضے میں دے دیے۔ حضور فرماتے اوتیت مفاتیح خزائن الارض او کما قال علیہ السلام، اللہ نے ساری زمین کے خزانے کی کنجیاں مجھ مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں۔ اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر آپ کو عطا فرمایا، اس لیے جنت کے دروازے پہ
پتوں پہ ڈالی ڈالی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں اللہ کا نام ہے وہاں اللہ کے محبوب کا بھی نام ہے. سبحان اللہ. یعنی بنایا سب اور ملک میں مصطفیٰ کے دے دیا. تو یہ اصول ہے کہ جس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو گویا فرمایا محبوب زمین بھی تیرے، آسمان بھی تیرے، 18,000 عالم بھی تیرے، فرش بھی تیرا، عرش بھی تیرا. جب سب بنا کے تیری ملکیت میں دے دیا، اب دیکھنے کے لیے تو آئے گا تو یہ دکھانے کے لیے جس کو مالک بنایا، جس کی ملکیت میں سب تھمایا، اللہ رب العزت نے مالک کو اس کی چیزیں دکھانے کے لیے فرش سے عرش پہ بلایا، مکان سے لا مکان پہ بلا کے معراج کروا کے اپنے دیدار سے نوازا، تاکہ ہم نے جو تیری ملکیت میں چیزیں عطا کی ہے وہ محبوب تو فرش سے عرش پہ آ کے ساری کو ملاحظہ فرما دے.